باز گشت کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک بچہ راستے میں روتا ہوا دیکھا. اس سے پوچھا بچہ کیوں روتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرے والد ایک جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. عید کا دن ہے, باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے, ماں کی غربت میرے سامنے ہے. تو اس یتیموں کے ماوا اور ملجا نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا, گھر لے گئے, اور گھر لے جانے کے بعد سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء سے یہ فرمایا کہ آج یہ بچہ وہی کپڑے پہنے گا جو آج امام حسن اور حسین پہنیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ایک عہد کر کے یہاں سے اٹھتے ہیں کہ ہم میں سے وہ دوست جو ہر ہفتے کو اپنی فیملی کے ساتھ ہوٹل میں جاتے ہیں, وہ مہینے میں 4 دن جانے کی بجائے 1 دن ضرور جائیں. 3 دن کا وہ خرچہ سندس فاؤنڈیشن کے فنڈ میں جمع کروائیں. آج یہ عہد لے کر اٹھیں کہ ہم جو 3 ماہ کے بعد اپنی جوتیاں اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بازار کو رخ کرتے ہیں, 3 مہینے کا پیریڈ بڑھا کر ہم اس کو 6 ماہ تک لے جائیں, اور 1 دفعہ خریدنے کے بعد 1 دفعہ کا خرچہ سندس فاؤنڈیشن کے فنڈ میں جمع کرائیں تو شاید ہماری نجات کا کوئی باعث بن سکے. میں سمجھتا ہوں کہ آج عارضی سلسلوں کو ہم نے مستقل سلسلے سمجھ رکھا ہے. عارضی پل ہمیشہ عارضی پل ہوا کرتا ہے, اور جب کائنات کے رب نے یہ لاچارگی اور بے چینی دیکھی ہوگی اور فرشتوں نے, ساتھی مجھے دعوت دیں گے ان کی خدمت کے لیے, میں حاضر خدمت رہوں گا. وما علینا الا البلاغ. جناب شاہد میر صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور بہت ساری باتوں پہ انہوں نے کھل کر وضاحت بھی کی, اور آپ لوگوں سے التماس بھی کی کہ اپنا تعاون سندس کے ساتھ جاری رکھیں. بڑی پیاری باتیں انہوں نے کی. میری دعا ہے بال کیجیے. ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ, کیبنٹ پارلیمانی سیکریٹری, جناب شاہد میر صاحب, میں ان کے عہدوں کا تو ذکر نہیں کر سکتا, وہ انتہائی نیک دل اور سماجی شخصیت ہے, بس اتنا ہی تعارف کرانا چاہتا ہوں. جناب خالد صاحب, جناب یاسین خان صاحب, جناب زاہد صاحب, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. شاہد میر صاحب کی تقریر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کا آپ کو مزہ تو نہیں آئے گا, لیکن میں چند ایک باتیں ضرور پیش کروں گا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. وعدہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, عمل صالح کیے, ان کے لیے بخشش اور روز قیامت کو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, اور ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے. اس کی تفصیل یوں میں بیان کروں گا, اور شاہد میر صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اس کی تفصیل مزید بیان فرما دی گئی ہے. جیسے انہوں نے فرمایا کہ بس نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا منہ پھیر لو مشرق کی طرف مغرب کی طرف. نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے, یوم آخرت پر ایمان لائے, انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے, اور اپنا مال خرچ کرے اپنے عزیز و اقارب پر, مستحقین پر, یتامہ پر, مساکین پر, اپنے غلاموں پر اور مانگنے والوں پر. اس کی تفصیل جو ہے وہ شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دی ہے کہ مسلمان کو کیا بتایا گیا ہے.
صرف انہوں نے بتایا کہ صرف نماز پڑھ لینی یا مسجدوں کے اوپر اتنا بڑا خطی رقم لگا دینی، وہ بھی ہمارے دینی مقام ہے، ان کو بنانا چاہیے، لیکن میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو افضل عبادت ہے وہ یہ ہے جو سندس فاؤنڈیشن کر رہی ہے، انسانیت کی خدمت، مظلوموں کی خدمت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی عبادت نہیں ہے۔ میں ایک تھوڑا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن بابا جی کے پاس آئے، کہنے لگے بابا جی پتہ کرنا ہے کہ انسان کے ساتھ آگے ہوتا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر میں پہلے چلا گیا تو مجھ سے پتہ کر لینا، اگر تم پہلے چلے گئے تو تم سے پتہ کر لوں گا۔ وہ بزرگ کا کوئی حج کا پروگرام بن گیا، اس وقت حج قافلوں کی صورت میں لوگ جاتے تھے اور کئی سال لگ جاتے تھے۔ جب وہ حج کر کے واپس آئے تو انہوں نے دریافت کیا جی کہ بابا جی کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا جی وہ تو انتقال فرما گئے ہیں، اس عارضی زندگی سے دائمی زندگی میں منتقل ہو چکے ہیں۔ تو وہ وعدے کے مطابق ان کی قبر کے اوپر گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ بابا جی سرائے کیا یہاں پر بیت رہی ہے، کیا حالات ہیں، کیا سوال و جواب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست تین چیزیں ہیں یہاں پر ضروری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقرار توحید، اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور پوری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اور دوسری انہوں نے بات بتائی کہ اقرار رسالت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ختم الانبیاء ہے اور ہم ان کے امتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی تیسری ایک بہت بڑی اہم بات ہے یہاں پر۔ وہ کہنے لگے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگے بہت ضروری بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے بتائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں پوری کائنات میں، ان میں سے سب سے زیادہ افضل بنایا انسان کو، تو یہ بتاؤ کہ میرے بندے کے ساتھ سلوک کیسا کرتے رہے گا؟ اگر میرے بندے کے ساتھ سلوک اچھا کیا ہے تو پھر تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بات سن کے میں نے کسی بزرگ سے سنی تھی، میں نے کہا جی ایسے ہی انہوں نے یہ بات کر دی ہے، لیکن ایک منٹ میں آپ کے قابل فخر شاعر، آپ کے شہر کے علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، مندر ٹا دے مسجد ٹا دے ٹا دے جو کچھ ٹیندا، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں رب دلاں وچ رہندا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ سب سے میرے نزدیک سب سے جو افضل عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے، اور الحمدللہ میں چونکہ اس شعبے سے متعلقہ ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں معاشرے میں غربت بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، علاج معالجے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ شاہ صاحب نے جیسے یہ فرمایا کہ ایک ماں نے اپنے لخت جگر کو ذبح کیا، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی روح سے، قرآن پاک میں متعدد بار عمل صالح کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو عمل صالح اور احسن قرار دیا گیا ہے، تو ہم اس کو جاری و ساری رکھیں، لیکن عمل کی ضرورت ہے۔ بے عمل زندگی ہو تو خیالات سے کیا ہوتا ہے، رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، دردی ہو بنجر تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل تکمیل تمنا کے لیے لازمی، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل کیجئے، بڑھ کر ان لوگوں کا، ان بچوں کے لیے اپنا حصہ دیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں بحیثیت چیئرمین ان کو میں نے کہہ دیا ہے کہ سوشل ویلفیئر سے رجسٹر کرائے، میں انشاءاللہ ان کو 5 لاکھ تک کی گرانٹ دے سکتا ہوں اور انشاءاللہ دوں گا۔ السلام علیکم۔ کے حوالے سے اپنا تعاون سندس کے لیے جاری رکھا ہے، ان کے لیے ایک شعر ہے: بلند رکھنا نگاہ اپنی، خیال اپنا، مزاج اپنا، بلند رکھنا نگاہ اپنی، خیال اپنا، مزاج اپنا، نہ کبھی ڈگمگائیں قدم تمہارے، کچھ ایسا رکھنا وقار اپنا۔ ایک خصوصی اعلان سماعت فرمائیں۔ خصوصاً یہ اعلان مہیر حضرات کے لیے ہے، انتہائی توجہ طلب۔ سن 2006